سب سے پہلے میں بلوچستان بھر کے ملازمین کو، ان کی جتنی تنظیمیں ہیں، ان کے قائدین کو اور ان کے عہدیداران کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج بیوگا کے ایگزیکٹو کونسل کے لیڈرشپ یہاں حبیب الرحمان مردانزئی صاحب کی افطار پارٹی میں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک طویل نشست کی، بہت سی ایشوز پہ سیر حاصل بحث مباحثہ کی اور تمام چیزوں کا ہم باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تحریکوں کا جب بھی تحریک چلتی ہے، تحریکوں کے مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ ایک فیز تو دھرنے کی شکل میں آپ سب دوستوں نے دیکھ لی، اور اس میں بریک اس وجہ سے آئی کہ عدالت کا ایک ججمنٹ تھا، ایک بندے نے سی پی لگائی اور پھر ایک شارٹ آرڈر آیا۔ ظاہر ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا ایک عظمت ہے، وقار ہے، اور ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کو یہ لگے کہ عدالتی فیصلے جب بھی ایک فریق کے خلاف آتے تو یہ اس کا پھر قانونی حق ہے کہ اس فیصلے پہ سوال اٹھاتے ہوئے ان فیصلوں کے خلاف اپیل بھی کریں۔ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں، ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایم صاحب بہت سخت ناراض ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے ملازمین بھی بہت سخت ناراض ہیں۔ کیا چیف منسٹر صاحب کو یہ احساس نہیں کہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھی ان کا تعلق اسی صوبے سے ہے، آپ کے اپنے علاقے سے ہے، آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہے، آپ کے اپنے کنسٹیچوئنسی سے ہے، اور اس پورے ریاستی مشینری کو چلانے والے جو ملازمین ہیں وہ بھی آج آپ سے سخت ناراض ہیں۔ آج یہ نوبت کیوں آئی؟ کیوں ملازمین اور گورنمنٹ کے بیچ اتنے سخت نفرتیں پیدا ہوئی؟ اس کا باقاعدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ان تمام معاملات کو۔ اب چونکہ عدالت نے ایک ججمنٹ دے دیا ہے کہ ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہیں، گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مسئلے جو ہے وہ فوری طور پہ حل کریں اور ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا پہلے پیشی پہ آنریبل چیف جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہ آپ ہم پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، میں آپ کا وکیل بن کے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے حق کے لیے لڑوں گا، اور آپ یہی بات جا کے دھرنے میں اپنے ملازمین کو کہے کہ اپنا دھرنا ختم کرے۔ تو ہم نے ایک ٹرسٹ کیا، لیکن ہم دیکھ رہے کہ پھر دوسری اور تیسری پیشی پہ جو ہے عدالتی کارروائی کا رخ کسی اور طرف کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً اس وقت سیکریٹریٹ میں ایک بہت بڑا کوئسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ سی پی یہ لگایا گیا ہے کہ ملازمین کے تنخواہوں میں مہنگائی کی تناسب سے اضافہ کیا جائے، لیکن جو آرڈرز آ رہے ہیں اس میں کبھی سیکریٹریٹ کے ایک الاؤنس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے الاؤنس کو اور کبھی تیسرے الاؤنس کو۔ تو سیکریٹریٹ کے دوستوں کو ہم یہی باور کراتے کہ آپ کا کوئی بھی الاؤنس ہم کٹنے نہیں دیں گے۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں پڑے ہوئے کہ جب آپ کوئی بھی الاؤنس یا بینیفٹ ملازم کو دیتے ہو تو یہ اس کا رائٹ بن جاتا ہے اور اس کو دوبارہ آپ اس سے لے نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ریسنٹلی 2-3 بڑے اچھے فیصلے آئے ہیں جو جوڈیشل امپیرلزم اور جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو قانونی ماہرین کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، اور جو جہاں جہاں ہمیں لگا کہ یہ ضروری ہے ہم ان قانونی مسئلوں کو ہم سپریم کورٹ میں یا ادھری ہائی کورٹ میں ان چیزوں کو ہم اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے ایڈریس کریں گے۔ جہاں تک آپ کے مسائل کی بات ہے تو جو مذاکراتی کمیٹی ہمارے ساتھ اس دن سے لے کے فیصلے کے دن سے آج تک بیٹھی ہے، اس پہ پیش رفت اس حد تک ہوا ہے کہ جو لوائقین والا ایشو تھا، لوائقین کے مسئلے پہ، لوائقین سے مراد یہ کہ وہ ملازمین جو ان سروس جن کا دوران سروس ڈیتھ ہو جاتا ہے، ان کا کوئی بیوہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو نوکری پہ لگایا جائے۔ تو یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پہ گورنمنٹ نے ایک سمری انیشیٹ کر دیے، اور انشاءاللہ آج کل میں اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے کچھ نوٹیفیکیشنز ہو چکے ہیں، جو کام کمیٹیوں کے ذریعے ہونے تھے اس کے لیے بھی کمیٹی بن چکی ہے۔ 361 ملازمین کے لیے کمیٹی بن گئی ہے، اور سوموار کے دن جو ہے ان کے تمام ڈاکومنٹس میں نے منگوا دیے 361 ملازمین کے، جو گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن کے جو کنٹیکٹ ملازمین تھے ان کے کمیٹی نے اس کے بھی مستقلی کے لیے اپروول دے دی ہے، اور یہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر ایشوز ہیں، اپ گریڈیشن، سروس سٹرکچر اور کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی، تو یہ ان مسئلوں پہ جو ہے کمیٹیاں بن چکی ہے۔
اور کام جو ہے جاری ہو چکا ہے. مختلف اوقات میں ہم میٹنگز ڈیلی کی بیسس پہ کر رہے ہیں ان کمیٹیوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو ہم پیش رفت دیں گے. البتہ جو سر دست مسئلہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ہے, یہ ایشو ہم سوموار تک دیکھ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے چونکہ پہلے 2 دن کا ٹائم دیا, پھر ہفتے کا ٹائم دیا, اب جو ہے لوگوں کے ذہن میں کوشچنز بن رہے کہ کیا آیا یہ ایک ٹیکٹکس تو نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی حکمت عملی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پرولونگ کریں اور مئی اور اس طرح پھر اگلا بجٹ آئے گا. تو یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. منڈے کے دن ہم ضرور جائیں گے کورٹ عدالت میں اور دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا پیش رفت وہاں اس ہمارے کیس کے حوالے سے دیتی ہے. اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل جو عدالتی امور ہے اس حد تک بھی ہم نے اپنا لائے عمل بنا دیا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے گرینڈ الائنس اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے, یہ ہم سوموار کے دن عدالت کا جو پیش رفت ہے اس کو دے کے اپنا باقاعدہ آگے کا جو لائے عمل ہے اس کا ہم اعلان کریں گے. تو ایک پیغام آپ تمام ملازمین کو, یہاں گرینڈ الائنس کے سارے قائدین بیٹھے ہیں, تمام ملازمین کو یہ پیغام دے رہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہم سب مل کے ہم متحد ہیں, پرجوش ہے, اپنے جو ہمارے جینون ایشوز ہے, جو ہمارے جینون مسائل ہے اس کو حل کرنے میں ہم کمیٹڈ ہے. آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے. اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھے اور اپنے قائدین پہ جن کو آپ نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے. ہم آپ کو وقتاً بوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو بھی معاملات ہوں گے سلام مشاورت ہماری ہمیشہ, جو بھی بڑے فیصلے لیتے ہیں ہم مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے کا جو لائے عمل ہے مشاورت کے ساتھ ہم نے باقاعدہ آج ڈسکشن کی آپ کے ساتھ, اسی طرح ویڈیو پیغام کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتے رہیں گے. آخر میں آپ تمام بھائیوں کا, تمام دوستوں کا اور یہاں گرینڈ الائنس کے قائدین جو تشریف فرما ہے ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلا ہفتہ جو ہے ایک نئے نوید کے ساتھ, خوشخبری کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مالک صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ دوست مختلف تنظیموں میں ہوتے ہوئے وہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا کر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بحیثیت کنوینر گرینڈ الائنس؟ جو جینون لوگ ہیں, جو تحریکوں پہ یقین رکھتے ہیں, جو جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, جو سٹرگل جن کا تاریخ میں ہمیشہ ماضی میں وہ سٹرگل کرتے رہے, وہ اس قسم کے میسیجز نہیں کرتے. البتہ وہ لوگ جو تحریکوں سے ہمیشہ دور رہے, جدوجہد سے ہمیشہ بھاگتے رہے, وہ گھروں میں بیٹھ کے تکیے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے واٹس اپ میسیجز کرتے, وہ لوگ شاید اس طرح کے میسیجز کرتے ہوں گے. لیکن ہمیں جو عام ملازم ہے, جو عام بندہ ہے, جو ورکر ہے, جو آپ کے ممبر ہے, وہ آج بھی آپ کے کال کے منتظر ہے. آپ آج رات کال کرو, کل رات سارے ملازمین جو ہے ادھر کوئٹہ شہر میں حاضر ہو جائیں گے. تو یہ جو منفی پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں, میں تو نہ ان کو دیکھتا ہوں, نہ ہم سنتے ہیں, نہ ہم ان کا جواب دیتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ طریقوں سے دور رہتے ہیں, جو جینون یونین ٹریڈ یونین میں تحریکوں میں اور سٹرگلز میں پیش رہے. ان سے یہ گزارش ہے کہ ان جیسے پروپیگنڈوں کو جو ہے وہ ان کا حوصلہ شکنی کرے اور ان کا بھرپور جو ہے جواب دے اور اپنے آپس میں اتحاد اور یکجہتی کو جو ہے برقرار رکھے.